بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ناظرین، تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے. آج ہم نے معاشرے میں نظام تعلیم میں موجود مسائل اور ان کے حل کے لیے ایک چھوٹی سی اتفاقیہ نشست رکھی ہے. میرے ساتھ موجود ہے جناب محمد خان صاحب، سپرنٹینڈنٹ یونیورسٹی آف بلتستان، جناب شاہد صاحب ایجوکیشنسٹ، جناب غلام علی صاحب پرنسپل برائٹ فیوچر پبلک اسکول، اور میں ہوں آپ کا میزبان ذاکر جان بلتی. میرا پہلا سوال جناب شاہد صاحب سے ہے. شاہد صاحب بتائیے گا، بچے کو کس عمر میں اسکول بھیجنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب ذاکر صاحب میڈیا پرسن جی بی ٹو نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری رائے کو معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری رائے کو جاننے کی کوشش کی. ویسے دیکھا جائے تو سر، یہ ایشو ایک بہت ہارڈ ایشو ہے، چائلڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. چائلڈ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ اس وقت پورے ملک میں ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ ایشو بہت کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. لیکن ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ملک کوئی اچھا سا پالیسی بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. صرف دنیا کے چند ایک دو ڈیولپ کنٹریز، فن لینڈ جیسے، سنگاپور جیسے ایک دو ملک اس چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پالیسیز بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں. باقی 70% جو دنیا کے ممالک ہیں ایسے پالیسیز بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. خصوصاً ہمارے پاکستان میں چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھا سا پالیسی ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے یہاں جو بچوں کو اسکول میں جو داخلہ کیا جاتا ہے، تقریباً 4.5 سے 5 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول میں داخلہ کیا جاتا ہے، جو کہ اس بچے کے ساتھ سراسر ظلم ہے. 4.5-5 سال کی عمر میں بچے کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، اس کے نیورونز ہوتے ہیں، کتنا پکے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو 4.5-5 سال کی عمر میں ایک سینسیٹیو دماغ لے کے وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ ابھی تو یہ اس کا ایسا عمر ہوتا ہے، اس وقت اس کی نیورونز پک رہے ہوتے ہیں. بالکل. اگر کسی خاص ریسرچ کے مطابق، اگر آپ ڈیولپ کنٹریز جنہوں نے پالیسیز بنائے ہوئے ہیں ان کے ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بچے کو فن لینڈ میں 7 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ کیا جاتا ہے، جب اس کے دماغ پک کے ڈیولپمنٹ کے لیے، آگے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے تیار ہو جاتے تو پھر جا کے اس کو اسکول میں لے جا کے داخلہ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کنونشنل طریقے ہیں جو پرانے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، اسی کو ہم چلاتے لے کے جا رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں تھوڑا بہت ایسے معاملات میں تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ ہونا چاہے. اسکول مینجمنٹ کو، اسکول ایجوکیشنل مینجمنٹ کو اس حوالے سے اسپیشل پروگرام کرنا چاہے، پالیسیز بنانا چاہے، تاکہ بچے کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہیں ہو. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں ایجوکیشن میں. جس طرح ہمارے یہاں پہ جو اسکولوں میں اسٹریس ایجوکیشن نظام ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہے. زیادہ تر اسکولوں میں اسٹریس ایجوکیشن سسٹم نظر آتے ہیں، بچے کو زیادہ سے زیادہ اسٹریس میں رکھ کے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ کسی بھی تعلیمی نظریے کے مطابق ٹوٹلی رانگ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے کو فری رکھ کے بغیر اسٹریس کے تعلیم کی طرف اس کو موٹیویٹ کرنا یعنی چاہیے. ایزیلی باتوں میں بالکل اسٹریس کے بغیر. ابھی میں نے جو ایک ڈیولپ کنٹریز فن لینڈ کا نام لیا تھا، وہاں پہ فن لینڈ میں جو اسکول میں بریک ہوتا ہے 75 منٹ کا بریک ہوتا ہے پورے اسکول میں، جبکہ ہمارے پاس کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ 20-25 زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ. 20-25 منٹ میں بچے کی کیا سائیکولوجیکل ریفریشمنٹ ہوتی ہے؟ بالکل. تو تعلیمی ماہرین جو پالیسی بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو بغیر اسٹریس کے خری رکھ کے ایجوکیشن کی طرف ڈالا جائے. تو اس سے بچے کی لرننگ بہت اچھی ہوتی ہے. اسٹریس کے اندر ہم خود جب کوئی کسی چیز کو پڑھتے ہیں، اسٹریس میں جا کے پڑھتے ہیں تو بہت پرابلم ہوتا ہے، اس کو ہم ذہن میں بٹھا نہیں سکتے ہیں. تو ایسے نظام کا خاتمہ ہونا چاہے، کوئی ویل ڈیولپ ریسرچ بیس پالیسیز بنانا چاہے. اس سے بچے کی تعلیمی نظام بہت زبردست ہو جائے گی، ایک ڈیولپمنٹ ہو. بہت شکریہ. اچھا جناب محمد خان صاحب، سپرنٹینڈنٹ بلتستان یونیورسٹی، آپ سے سوال ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار کون ہے، اساتذہ یا والدین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے نا، میں اپنا رائے پیش کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تعلیم کیا چیز ہے.
تعلیم نہ صرف انفارمیشن حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یا کسی چیز کے بارے میں جاننے کو نہیں کہتے ہیں. جو بڑے بڑے جو سائیکولوجسٹ ہے وہ جو لرننگ ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن کی جو تعریف اس طرح کیا ہوا ہے کہ آپ معاشرے میں اپنے تجربات یا اپنے مشاہدات سے جو حاصل کرنے کے بعد اپنے بیہیویئر میں جو چینجنگ لائے تو تبدیلی لائے، اسے تعلیم تعلیم کہتے ہیں. بے شک. تو ہمارے ہاں یہاں پہ ایک فارمل جو تعلیم ہوتے ہیں، رسمی تعلیم، اور ایک غیر رسمی تعلیم ہوتے ہیں. تو جو فارمل جو تعلیم ہے وہ ہم عموماً سکولوں سے ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھا جائے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 گھنٹے سکول میں رہتے ہیں، باقی جو 24 گھنٹوں میں 19 سے گھنٹے 18-19 گھنٹے گھر میں رہتے ہیں. گھر اور معاشرے میں گزرتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھا جائے تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو سکول نہیں جاتا ہو، لیکن ان میں سے کچھ ہی بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. تو کیا سکولوں میں باقی بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں؟ جو مین مقصد ہے بچوں کی جو تعلیم و تربیت میں جو سب سے جو بڑا کردار ہوتا ہے وہ والدین کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو ماں کا جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے اور وہاں سے ہی تعلیم شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، ہمارے خصوصاً میں اپنے سرمی کی بات کرتا ہوں، عموماً پورے بلوچستان سے لوگ پنڈی، کراچی، لاہور تک بچوں کو بیچ دیتے ہیں. ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود وہ اسی طرح ناکام ہو کے واپس آ جاتے ہیں. بالکل. تو اس کی جو مین مقصد ہے کہ جو وہاں والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. اگر والدین جو ٹائم اساتذہ سکول میں دیتے ہیں اس کا اگر آدھا بھی ٹائم والدین اگر بچوں کو گھر پہ دے دے تو بچے جو ہے نا اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی جو تعلیم و تربیت میں نا دونوں کا تو کردار ہے لیکن زیادہ تر والدین کا ہے. بہت شکریہ سر. اچھا غلام علی صاحب، آپ پرنسپل ہے ادارے کا برائٹ فیوچر پبلک اسکول کا، آپ بتائیے گا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں معاشرے کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذاکر جان بلتی صاحب، آپ نے ایک بہترین نشست تعلیم کے حوالے سے اس علاقے کی تعلیم کے بارے میں سوچا، تو ایک بہت زبردست بات ہے. رہی بات یہ معاشرے کے جو ہے نا بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر اثرات یا اس کا عمل دخل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لا یغیروا بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی خدا نے آج تک علامہ اقبال نے اس کو شعر میں پرویا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی کوئی بھی معاشرہ ایک اجتماعی طور پر سوچے بغیر، اپنے اس کے لائے عمل طے کیے بغیر جو ہے ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں پر بچے جو ہے نا کیا ہے، بچے ایک کورے کاغذ کی مانند ہے. معاشرہ اس کو خار بھی بنا سکتا ہے اور اس کو گل بھی بنا سکتا ہے. معاشرہ اگر مضبوط ہو، معاشرے میں اگر تھنک ٹنک کے افراد موجود ہوں، یعنی سوچنے سمجھنے والے، تدبر رکھنے والے لوگ ہوں، تو معاشرہ جو ہے نا اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. نہیں تو بچہ آوارہ بن سکتا ہے، یعنی بیکار ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کافی کمی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. ہم کیا کرتے ہیں، ابھی دیکھو نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں، ہم تعلیم کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن تعلیم جو ہے نا کے لیے ہم اہمیت نہیں دیتے. سکولوں میں اکثر بچوں کے پاس پریکٹیکل ورکنگ نہیں ہے، کتابیں نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے وہ نہیں ہے. وردی 2-2 3-3 سالوں سے وہ لوگ پھٹے پرانے پہنے ہوتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں، فالتو چیز اگر کوئی یہاں پر ریڈی والا فلانا پٹھان یا وغیرہ کوئی سامان لے کے آتے ہیں ٹھیلی والا، تو پھر وہاں سے جو ہے نا آپ 2 نمبر کے مال بھی جو ہے نا مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. جبکہ تعلیم کے دیکھو کاپی پینسل لانے کے لیے اگر بچہ ایک پینسل خریدنے کا بتائے تو ترستے ہیں. بالکل تڑپا کے ایک ہفتہ جو ہے نا ایک کاپی کے لیے ایک پینسل کے لیے تڑپاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم کو فوکس کریں، تعلیم کو اہمیت دیں. اگر کسی چیز کو ہم اہمیت دیں گے تب جو ہے نا وہ چیز آگے پروان چڑھ سکتے ہیں.
تو ضرورت اس امر کی ہے ہم سارے مل بیٹھ کے معاشرتی جو ذمہ دار افراد ہیں، بلکہ ذمہ دار کیا سارے ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس تعلیم کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے بہت شکریہ۔ ایک کریٹیکل ایشو ہے ذاکر صاحب، ماحول نامی چیز ہمارے یہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈیولپ کنٹریز میں جب کسی چیز کو کوئی پروگرام کرنا ہو ایجوکیشن کے حوالے سے یا کسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے کوئی بھی چیز کوئی ریسرچ کرنا ہو تو وہاں پہ وہ لوگ سب سے پہلے اس ماحول کو کریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ماحول کے بارے میں کسی کو بالکل شروع سے یہ علم نہیں ہے ماحول کیسے کریٹ کیا جاتا ہے۔ جب اس ماحول میں بچہ پہنچ جاتا ہے یا کوئی دوسرا چیز وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں سے ڈیولپ ہو کے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے، وہ خود ہی وہاں سے ڈیولپ ہو کے جو آپ کا گول ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ معاشرے کی تعریف یہی ہے کہ جو ہے نا معاشرہ ایک ایسے افراد کے ایسے مجموعے کا نام ہے جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب مل بیٹھ کے اس تعلیم کو سوچے، اس کے لیے اقدامات کریں، حکمت عملی پالیسی بنائے، ٹھیک ہے، اور اس کے کنٹینیوسلی آبزرویشن بھی کرے کہ اس میں کتنا امپرومنٹ آ رہی ہے، ویکنیس کو ویکنیس کو جانے، جانے، خامیاں، میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس، ریسرچ کرے، ہاں ریسرچ کرے، مسلسل اس کے ریسرچ چیز ہونا پر چاہیے ایجوکیشن سسٹم۔ بہت شکریہ مکمل جناب فوکس ہونا شاہد صاحب، جناب غلام علی صاحب، جناب محمد خان صاحب، آپ تینوں نے ہمیں وقت دیا، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔